یہ سارے کرپٹ ہیں, چور ہیں, بے ایمان ہیں, ملک کو لوٹ کے کھا جائیں گے, یہ سارے ثبوت ہیں, ان کو دیکھ لو, ان کو پڑھ لو. اور میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے ویڈیوز تک دیکھی ہیں. یہ جتنے بھی ٹرائلز ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ مقدمے قائم ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا تو مقابلہ ہوتا رہے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, جو یہ کر رہے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, نام بھی پتہ ہے سارے. آپ ایکچولی چاہتے کیا ہیں, آپ کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, آپ کا مفاد کیا ہے, آپ کا نقصان کیا ہے. ہم لیگل بیٹل میں جائیں گے انشاءاللہ. اور گرفتاری اوائڈ کرنے کا اب یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ عدالت سے جا کے اس میں ضمانت وغیرہ لے لیں. لیکن اس کے باوجود سچویشن کوئی بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ کسی جگہ پہ یہ لوگ مجھے اریسٹ کریں یا میں ان کے قابو آ جاؤں, کیونکہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ نارمل پولیس نہیں ہے. اور نارمل پولیس سے کیسے نکلنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہماری پولیس جتنی قابل ہے ہمیں آئیڈیا ہے اس کا, لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہے, سمجھ بھی زیادہ ہے, اور تجربہ بھی زیادہ ہے میرے خیال میں. تو لیٹس سی, دیکھیں اب یہ پارٹ آف دا گیم ہے جس کے اندر ہم آ گئے ہیں سارے. اور ہم خود اپنی مرضی سے نہیں آئے, ہمیں لایا گیا اس کے اندر, ہمیں قائل کیا گیا. یعنی مجھے اپنے آپ کو قائل کرنے میں کوئی 1 سال لگ گیا تھا کہ یہ لوگ میرے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے پھر وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا, اور میں ابھی بھی وہی کر رہا ہوں. اگر کوئی اور نہیں کر رہا ہے یا وہ اپنی لڑائی چھوڑ کے چلا گیا تو میں اب کیا کروں, میرا کیا قصور ہے. تو آئی ایم اسٹل اسٹینڈنگ دیئر. اور بھائی کا بھی یہی پرابلم ہے. یعنی میں کل یہ بات کر رہا تھا وہاں پہ کہ یہ لوگ کس کرب سے گزر رہے ہیں اس کا ان کو آئیڈیا نہیں ہے. بڑا آسان ہوتا ہے کسی کے اوپر غداری کی یا بغاوت کی ایف آئی آر کروا دینا. سنتے تھے ہم شروع سے, فلاں کے اوپر غداری کی ایف آئی آر ہوگی, بغاوت اس نے کر دی, اس نے اداروں کو لڑا دیا, وہ اپنے اداروں کے خلاف ہو گئے. یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی رہتی تھی. لیکن آپ یقین کریں یا ایسے دل میں تکلیف ہوتی ہے, چبھن ہوتی ہے جا کے. یہ ارشد بھی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اور واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو کوئی یہ کہتا ہے. تو لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں, لوگ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں. میں جہاں جاتا ہوں لوگ آپ لوگوں کا سب کا نام لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار ارشد بھائی کو شکریہ ادا کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ سمیع ابراہیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا. صابر بھائی سے لوگ خوش ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں جو اس وقت بتانا چاہیے, آپ لوگوں نے کمپرومائز نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود یہ چیز تکلیف تو دیتی ہے دل کو جو یہ کر رہے ہیں. بہرحال جب تک ہمارا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک خاطر جمع رکھیے, ہم یہی کام کرتے رہیں گے. اور ہم بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, پاکستانی بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور پاکستان کو چلانے والے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں. لیٹس سی, اللہ رب العزت پاکستان کے ساتھ بہتر کرے, بس یہ دعا ہے. اور ہماری جو ایفرٹ ہے اس سے پاکستان کو فائدہ ہو جائے. اور یہ جو گیم ہے پاکستان کے اندر, اس کے رولز کے اوپر جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں, کم سے کم اب اتنے 70 سال کا ہمارا تو کورس ہی مکمل نہیں ہو رہا ارشد بھائی. 25 سال ایک کورس میں ایک سلیبس پڑھاتے ہیں, پھر جب ہمیں وہ یاد ہونے لگتا ہے تو ہمیں دوسرا دے دیتے ہیں. ایک تو ویسے ہی ہم نالائق ہیں, بڑی مشکل سے ہمیں یاد ہوتا ہے. اب جب وہ یاد ہونے لگتا ہے تیسرا سلیبس آ جاتا ہے. یعنی ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے پچھلا پہاڑا یاد کیا تھا, اب ایک نیا فارمولا دے دیا. ہمارا تو کورس ہی پاکستان کا مکمل نہیں ہو رہا. پہلے ایک کریکلم تو بنا لیں کہ بھائی پاکستان کو چلانا کیسے ہے, آپ ایکچولی چاہتے کیا ہیں, آپ کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے, آپ کا مفاد کیا ہے, آپ کا نقصان کیا ہے. پہلے ایک دفعہ تعین کر لیں کہ ملک کو چلانا کس طرح سے ہے. پھر ہمیں ایک کورس دیتے ہیں, ہم وہ پڑھ لیں, اس کے مطابق ہم چل لیں. پہلے ہمیں ایک کہانی سناتے ہیں, جب ہم اس کے اوپر قائل ہو جاتے ہیں تو تھوڑے دیر سے کہتے ہیں نہیں. مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آ گئی. میں ایک دن اس میں گیا ہوا تھا لاہور شاہی قلعہ میں, تو وہاں ایک گائیڈ ہوا کرتا تھا, بہت پرانا گائیڈ تھا, بہت پرانا گائیڈ تھا. اس کا نا داخلے پہ پابندی لگا دی تھی انہوں نے شاہی قلعہ کے اندر. وہ اتنا پرانا تھا کہ وہ یہ بھی بتاتا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ چوری ہو کے فلاں فلاں کے گھر میں پڑی ہیں. اس کو امیر لوگوں کے گھروں کا بھی پتا تھا. وہ کہتا تھا یہاں سے یہ دروازہ نکالا تھا, یہ فلاں بندے کے گھر میں لگا ہوا ہے, یہاں سے یہ فلاں کھڑکی نکالی تھی, یہ فلاں جگہ پہ لگی ہوئی ہے. تو وہ بہت زیادہ جانتا تھا سارے قدیمہ کو. تو اس نے بات کرتے کرتے نا مجھے اچانک وہ کہتا, میں نیا نیا رپورٹر بنا تھا, وہ مجھے کہتا ہے کہ ہم نے نا فلاں فلاں دور میں پالیٹکس میں بھی بڑا حصہ لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارا ایک نعرہ ہوتا تھا. میں نے کہا جی کیا؟ کہتے تازہ خبر آئی ہے خضر ہمارا بھائی ہے. تو میں نے وہ پھر واقعہ پورا پڑھا, تو انہوں نے کہا جی یہ پہلے دشمنی تھی اور تازہ خبر آئی ہے خضر ہمارا بھائی. یہ اسی طرح ہی ہوا ہمارے ساتھ بھی. وہ بیچارہ بڑھاپے تک اس بوجھ کے ساتھ رہا کہ جی ہمیں پوری دشمنی میں ڈال کے بعد میں تازہ خبر آئی ہے کہ جی خضر ہمارا بھائی ہے. تو اسی طرح یہ سارے کرپٹ ہیں, چور ہیں, بے ایمان ہیں, ملک کو لوٹ کے کھا جائیں گے. یہ سارے ثبوت ہیں, ان کو دیکھ لو, ان کو پڑھ لو. اب میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں جتنا ارشد بھائی ہے ماشاءاللہ, اور ان کا ایکسپیرینس بہت ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم میں. انہوں نے جس باریک انداز میں ان چیزوں کو پڑھا اور لوگوں کو بتایا,
وہ سارا بوجھ ہے ہمارے اوپر اگر ہم اس کو آج بھول جائیں یا لوگوں کو بھولنے دیں. اور ہم نے نہ صرف خود انویسٹیگیٹ کیا اس سارے کو اپنے آپ کو قائل کیا, بلکہ ہمیں نیب والے ایف آئی اے والے بریفنگز دیتے رہے, بتاتے رہے کہ سر اس کو دیکھ. اور میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے ویڈیوز تک دیکھی ہیں انویسٹیگیشن ہونے کی, یعنی سامنے ملزم کو بٹھا کے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, مجھے اس کی ویڈیوز تک دکھائی گئی ہیں کہ سنو یہ تمہارے ملک کو کیسے لوٹ رہے ہیں, اور ان کے بعد جواب بھی نہیں ہے. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تازہ خبر آئی ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. اب میرا تو دل نہیں مانتا. یہی پرابلم ارشد بھائی کے ساتھ ہے. جی ارشد بھائی, تھینک یو. کہ عمران یہ جتنے بھی ٹرائلز ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ مقدمے قائم ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا تو مقابلہ ہوتا رہے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, جو یہ کر رہے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, نام بھی پتہ ہے سارے, آپ نے ویڈیو بھی ریکارڈ کر دی ہے, میں نے بھی اپنے وکلا کو بتا دیا ہے کہ کون کون ہے. اور پھر نیکسٹ اسٹیج میں یقیناً وہ نام عدالتوں میں بھی آئیں گے. کچھ ثبوت بھی میں نے اپنے وکلا کو اس حوالے سے دیے ہیں. لیکن ایک بات سے ہمیشہ میں زیادہ انسپائریشن لیتا ہوں کہ حبیب جالب, ان کے خلاف بھی مقدمے ہوئے. کس نے مقدمے کیے یاد نہیں ہے. احمد فراز, فیض احمد فیض, پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے, سعادت حسن منٹو, ان سب پہ مقدمے ہوئے. جنہوں نے مقدمے کیے وہ یاد نہیں. ہم اتنے بڑے صحافی تو نہیں ہیں, لیکن تھوڑا بہت جس قسم کے مقدمے کیے, مولانا محمد علی جوہر پہ جس طرح آپ پہ 505 کا سیکشن لگایا ہے گورے دور کا, یہ تو وہی بات کنفرم کی جا رہی ہے آج کے دور میں رجیم چینج آپریشن کے بعد کہ سیکشن 505 کا جو استعمال کیا جا رہا ہے, اس سیکشن 20 کا جو آپ کے خلاف آج کی ایف آئی آر جو میں دیکھ رہا تھا, جس کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل عدم قرار دے چکی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ آبزرویشن سامنے آئی ہیں. جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی اس کیس کو ٹیک اپ انہوں نے کیا ہوا ہے, ان کے بینچ نے بڑی واضح اس حوالے سے احکامات ہیں. وہ تمام سیکشنز اسی طرح سے استعمال ہو رہے ہیں جو آزادی اظہار رائے کو روکنے کے لیے. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں, آپ لوگوں میں آگہی پیدا کر رہے ہیں, آپ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, آپ پاکستان چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بہتر ہو. جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے پچھلے 2.5 ماہ میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے, آپ معاشی طور پہ صورتحال دیکھ لیں, آج لوڈ شیڈنگ کے جو حالات ہیں آپ اس کو دیکھ لیں, مہنگائی کو دیکھ لیں, یہ سب اس کے آؤٹ کمز ہیں. اور انٹرنیشنلی آپ جتنی بھی اسٹڈیز اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہ چیز بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے. یا تو ان ممالک میں جب بھی کوورٹ رجیم چینج آپریشن انویل ہوتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو, لوگ سوال کرتے ہیں اس پہ, جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے سوال کرنا شروع کیا اس پہ, تو کوورٹ رجیم چینج آپریشن کے بعد وہاں پہ ان ممالک میں 2 سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں, یا وہاں پہ مارشل لاء لگتا ہے یا سول وار ہوتی ہے. اور اس سب سے بچنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ فوری الیکشن کروائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کا واحد سلوشن یہ اس لیے سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں جس ٹارگٹ کنٹری کے, جن کے ساتھ یہ آپریشن جن کے خلاف کیا جاتا ہے, اندرونی اور بیرونی سہولت کار کرتے ہیں, جو عوام ہیں, جو لوگ ہیں, ووٹرز ہیں, وہ انسلٹڈ فیل کرتے ہیں. ان کو آپ دوبارہ موقع دیتے ہیں ایڈلٹ فرنچائز کا کہ وہ اپنا حق ووٹ استعمال کریں اور دوبارہ جو بھی حکومت ہے اس کو لے کے آئیں اور چلیں. جب تک یہ والا کام نہیں ہوگا اس ملک میں, جتنی مرضی ایف آئی آرز کر لیں, جتنے لوگوں کو پاکستان کو پکڑ کے بند کرنا ہے بند کر لیں, یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور آپ اس صف میں سب سے آگے کھڑے ہیں جو اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی مشکلات آسان کرے. میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور میری دعا ہے کہ آپ کی مشکلات آسان ہوں.